جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد العدل التکوینی وهو اعطاؤہ تعالی کل موجود ما یستحقہ ویلیق بہ من الموجود الی آخرہ۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے نا صفات الہی میں سے عدل میں چل رہا تھا۔ عدل کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ عدل ویسے تو معاشرے میں اس کے مختلف اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم عدل کی بات کریں اگر خدا کے حساب سے تو پھر یہاں پر 3 قسمیں بنتی ہیں: عدل تکوینی، عدل تشریعی اور عدل جزائی۔ کیونکہ ہم ساتھ ساتھ میں حواشی سے بھی جو ابحاث ہوتی ہیں اس کو بھی بحث کرتے رہتے ہیں۔ تو کل ہم نے یہ سوال کیا تھا عدل تکوینی کی، ہم نے جو تعریف اور اس کا جو مفہوم بیان کیا تھا۔ عدل تکوینی یہ ہے کہ یہ جو موجودات ہیں خداوند قدوس ہر موجود کو اس کی استعداد کے حساب سے صلاحیت اور فضائل و کمالات و خصوصیات عطا کرتا ہے۔ اگر یہ کرے تو یہ عدل کے عین مطابق ہے، اور خداوند قدوس نے اس طرح کیا ہے اور ہر چیز کو اسی کے حساب سے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو کل ہم نے جو عرض کیا تھا کہ آیا خدا کے لیے ممکن تھا، خدا کے لیے یہاں پہ 2-3 ابحاث جمع ہو رہی ہیں، عدل کی بحث کے ساتھ ساتھ قدرت کی بحث بھی جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے۔ آیا خدا کے لیے ممکن تھا کہ یہ جو مخلوق ہے مثلا اہل بیت علیہ السلام، یا ہم نے اس سے سابقاً ایک جو ہے نا سوال کیا تھا کہ آیا اس نظام سے بھی احسن نظام خدا کے لیے ممکن تھا پیدا کرنا؟ اب مثلا زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان، جنت، یہ سارا جو نظام ہے، یہ نظام آیا خدا کے لیے ممکن تھا کہ اس سے بھی ایک بہتر نظام پیدا کر سکتا تھا، یا خدا کے لیے ممکن نہیں تھا؟ دوسرے الفاظ میں اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں کہ آیا یہ جو نظام ہے اکمل نظام ہے، اس سے اکمل ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس وجہ سے خدا نے پیدا نہیں کیا، یا ہو سکتا تھا لیکن خدا نے جو ہے نا وہ اسی حساب سے پیدا کیا؟ تو تقریباً کل اس کا جواب ہم نے عرض کیا تھا، وہ یہ کہ ممکن کے دائرے میں جو افضل اور اکمل نظام ہو سکتا تھا، چاہے اس نظام کا ایک شخص، انسان، مقتدی یا مثلا ماموم وہ ہو یا اس کا امام ہو، اس کے اندر جتنی بھی اکملیت ہو سکتی تھی خداوند قدوس نے وہ استعداد عطا کر کے ہر مخلوق کو اس نظام کا حصہ بنایا۔ لہذا اس سے افضل اور اکمل ممکن ہی نہ تھا۔ قدرت خدا میں ہم کہہ چکے ہیں مشکل نہیں ہے، صلاحیت اس مخلوق کی بات ہو رہی ہے، واضح ہے؟ تو لہذا اس سے افضل اکمل نظام، دوبارہ کرتا ہوں، افضل اور اکمل نظام چاہے اس نظام کے حصے میں امام ہو یا معموم ہو، یعنی ہم جو لوگ ہیں، مخلوق ہیں، مثلا ہمارے اندر جتنی اکملیت ہو سکتی تھی خدا نے ہمیں عطا کی، اور ہمارا جو امام ہے اس کے اندر جتنی اکملیت ہو سکتی تھی خدا نے وہ فل دے کے اس کو یہاں پہ بھیجا۔ تو لہذا اس سے افضل کوئی اور امام ہو نہیں سکتا، واضح ہے؟ کل والی جو بات تھی وہ مچھر والی، اس کو مکمل کرتے چلیں کہ اگر ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ تاکہ شبہ جو ہے دور جائے، اگر جو ہے خدا کر سکتا تھا کہ مچھر کو یہ ساری صلاحیات دے کے جو ہے نا وہ مچھر کو گاڑی کا ڈرائیور بنا کے اور گاڑی چلانا اس کو دے دے تو چلا سکتا ہے مچھر؟ نہیں چلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو قرآن مجید کی وہ آیات کا مفہوم یاد ہو، چونکہ خود آیات مجھے ساری یاد نہیں ہے، کہ جب انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ پاک پیغمبر کے ساتھ ملائکہ کو کیوں نہیں بھیجا گیا ساتھ، ان کے ساتھ میں ادھر ادھر ملائکہ چلتے، یا خود نبی جو ہے نا ملک ایک بن کے آتا۔ 2 آیات ہیں اس طرح کہ یہ جو ہمارے پاس ایک انسان کو ہمارا امام بنا کے اور نبی بنا کے بھیجا ہے، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو آیت میں کیا تھا؟ لَوْ کَانَ مَلَكًا لَجَعَلْتُهُ رَجُلًا، مفہوم اس طرح ہے نا، اگر ہم کسی ملک کو نبی بنا کے بھیجتے تو انسان کی، ٹھیک، انسان کی شکل میں اور انسان کا لباس دے کے بھیجتے، پھر بھی وہی دوبارہ کہتے یہ تو فرشتہ تو نہیں ہوا نا، کیونکہ فرشتوں میں ہمارے یہاں کیا تصور ہوتا ہے؟ پریوں کا جو تصور ہے کہ اس کے پر ہوں، اور فرشتوں کا بھی اسی طرح تصور ہوتا ہے۔ اگر یہی اسی جو ہے نا وَلَبَسْنَاهُ مَا تَلْبِسُونَ، اس طرح جو آیت ہے کہ جو آپ پہنتے ہیں وہی پہنتا، جو آپ کھاتے ہیں وہی کھاتا، تو پھر وہی آپ اعتراض کرتے کیا یہ تو پھر انسان ہے۔ تو لہذا کہنے کا نقطہ یہ تھا کہ اگر ہم اس کو
اسی شکل میں بھیجتے تو پھر آپ وہی اعتراض کرتے یہ تو پھر انسان ہو گیا نا، پھر تو ملک نہیں ہوا. اگر ہم مچھر کو اسی سارے صلاحیت دے کے پھر تو وہ انسان ہی ہو گیا نا، پھر مچھر نہیں رہا، تو پھر بات ختم ہو گیا. مچھر بھی مچھر رہے اور پھر اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ یہ اس سے کام لیا جا سکے، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. واضح ہے؟ حتیٰ کہ یہ تو مچھر کی بات ہے، یعنی یہ جملہ اصلا درست نہیں. حتیٰ کہ اگر خدا چاہتا تو یہ کام کسی عام انسان سے لیتا، جو اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے کربلا میں مثلا، تو کسی عام انسان سے بھی لے سکتا تھا. اگر عام انسان عام رہے تو ممکن نہیں ہے، اگر اس کو سب خصوصیات دیں تو پھر وہی امام بن جائے گا. تو بحث کہاں پر ہے؟ بحث یہ ہے کہ اس کی صلاحیت اور اس کے حساب سے، ظرف کے حساب سے، استعداد کے حساب سے اس کی وہ خصوصیت نہیں تھی. تو بحث قدرت خدا میں نہیں ہے. ہم مسائل کو جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا قادر ہے، نہیں، خدا تو قادر ہے لیکن بحث کہاں پہ؟ یہاں پر ہے. واضح ہے؟ استعداد وہی خدا کا دیا ہوا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہی نا، استعداد جو خدا کا دیا ہوا ہے جی. کسی اور کو تو بھی وہ بن سکتا ہے. ہاں، پھر یہ اگلا سوال ہے کہ یہ اعتراض کر سکتے خدا نے مثلا اہل بیت کو اہل بیت بنایا، معصوم بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے. اس کا جو سوال ہے وہ مثلا شیخ صاحب بہت اچھا اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن قانع کنندہ نہیں ہے کہ بھائی خداوند قدوس نے امام کو اس وجہ سے امام خدا نے دیکھا کہ اس کے اندر صلاحیت ہے. وہ صلاحیت کس نے دی؟ وہ استعداد. وہ علم ازلی میں آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ خدا کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ اس کے اندر صلاحیت ہے. یہاں ہم جو ہے نا وہ چپ ہو جاتے ہیں. اگر علم ازلی، ہم آگے کہاں جائیں؟ یہاں جو بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ خدا کے مثلا خدا کو علم ازلی تھا نا شروع سے کہ مثلا مخلوقات ہوگی، اس علم کے حساب سے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. علم ازلی، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ علم سے بھی پہلے کی کوئی بات ہو. علم ازلی میں تھا کہ مثلا یہ جو اشباح ہیں، انوار ہیں، شخصیات ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. اب اس سے آگے ہم علم ازلی سے آگے نہیں جا سکتے. ظرف بنانے والا بھی خدا کے بعد خدا چاہے تو ظرف اسی حساب سے بنا سکتا تھا ہر کسی کا بھی. وہی علم ازلی کی بات کی نا ہم نے، ظرف سے آگے چلے گئے ہم، وہ علم ازلی تک جا کے پہنچے. خدا کے علم ازلی میں تھا کہ یہ اب جو ظرف بنے گا اس کے اندر یہ صلاحیت جو ہے نا اسی علم کے حساب سے صلاحیت آ رہی ہے. ظرف بنانے والا خدا پھر اللہ پر وہ نہیں ہوتا، اللہ پر حرف نہیں آتا. اللہ کی علم ازلی میں یہ تھا کہ مثلا معصوم علیہ السلام کے اس میں یہ صفات ہو، کسی اور میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ خدا کے علم ازلی میں اس طرح تھا. علم ازلی میں مثلا صرف ائمہ کا، مثلا ائمہ کے حوالے سے ہو، باقی کے ہاں نہیں تھا. یعنی پھر تو یہ باقی نہیں تھا، مطلب یعنی پھر اللہ کے علم میں کمی نہیں آ سکتی. نہیں، کیوں کمی آئے گی؟ خصوصیت کیسے آ گئی؟ یہاں جو ہے نا وہ آگے نہیں جا سکتے نا، کیونکہ جب خدا کے علم کی بات آ جاتی ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. جی، اس کو تطبیق کر دیں اور پھر جو ہے نا وہ عدل جزائی میں تھوڑی سی بحث ہے اور مطلب جو ہے نا وہ آسان ہے، کسی حد تک جو ہے نا واضح ہو گیا. العدل تکوینی و اعطاؤہ تعالی، خداوند قدوس عطا کرتا ہے کل موجود ما یستحقہ و یلیق بہ من الوجود، ہر موجود جو اس کا مستحق ہے، جو اس کا لائق ہے وجود کے اعتبار سے. یعنی ہر موجود کو جس قسم کا وجود چاہیے تھا اس کو وہ وجود عطا کیا. یہاں پہ ایک لطیف نقطہ ہے اور بہت پیارا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مثلا عالم وجود اور عالم اجسام سے پہلے جب عالم انوار اور عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا انبیاء کے نور کو یا مثلا اہل بیت علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا، اور پھر جب بات آئی وجود دینے کی، جسم دینے کی اور فزیکلی اور اس دنیا میں بھیجنے کی، تو ان انوار کو جبلوں کا وجود نہیں دیا، آسمانوں کا وجود نہیں دیا، شکل نہیں دی، ٹھیک ہے، اور باقی کتنی اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن ان کو انسانی شکل دی. اس کا مطلب ہے کہ انسانی شکل اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایک کمال رکھتی ہے. تو لہذا خود یہ شرف ہے انسانیت کے لیے کہ اتنی مثلا مقدس ہستیاں جو سبب کائنات ہیں ان کو اس شکل میں بھیجا گیا ہے. تو یہ جملہ جو ہے نا وہ اس کو بیان کر سکتا ہے. باقیوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، اس نے شکل نہیں بھیجا. ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اس نے ہماری شکل میں بھیجا. جی، باقیوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، پہاڑ جبل وغیرہ کو، اس لیے ان کی شکل نہیں بھیجا.
انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے انسان کو ہاں پھر مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ کر کے مثلا نہیں فرض کریں کہ مثلا جو ہے نا جیسے ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا کتاب کی شکل میں، اسی طرح ہادی جو ہے نا کسی اور شکل میں آ جاتا مثال کے طور پہ، ممکن تھا. فلا يحمل قابلیتا ولا يعطل استعدادا فی مجال الافادۃ والایجاد، یا فلا یمحل محمل نہیں چھوڑا خدا نے کہ کوئی قابلیت کو محمل اور پنہا اور ایسے ملغا نہیں چھوڑ دیا کہ اس انسان کو ضرورت تھی اور اس کو عطا نہ کی ہو، اور اسی طرح کسی استعداد کو معطل نہیں کیا فی مجال الافاظت والایجاد، جب ایجاد وجود دے رہا تھا، افاظہ کر رہا تھا، خلق کر رہا تھا، تو خداوند قدوس نے ایسی کوئی خصوصیت جو دے سکتا تھا، ممکن تھی اس کے لیے لیکن نہ دی ہو، اس طرح نہیں ہے. عدل الہی کا تقاضا تھا کہ اس کا پورے کا پورا اس کو حصہ دیا جائے. نمبر 2 العدل تشریعی. عدل تشریعی آسان ہے. عدل تشریعی کا مطلب ہے کہ خداوند قدوس نے ایک نظام بنایا، اس نظام میں انسان کو رکھا کہ اس کا ہدف جو ہے کہ کمال تک پہنچے، اس کمال تک پہنچنے کے لیے قانون ہے کہ یہ کھائے یہ نہ کھائے، یہ پیے یہ نہ پیے، اس کو انجام دے اس کو انجام نہ دے. یہ جو تکالیف اور قوانین ہیں اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے تو خدا کے عدل کا تقاضا تھا کہ سارے کے سارے قوانین اس پر لاگو کرے تاکہ کمال تک پہنچے. کہ چھوڑو بھائی چھٹی کرواتے اس کو، ایک قانون جو ہے اس کے حق میں نہیں جائل کرتے جس سے وہ ایک سیڑھی کمال کی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ عدل کے خلاف تھا. لہذا تمام قوانین تشریع کیے. یہ ہے اس میں وہ انہ تعالی لا یحمل محمل نہیں چھوڑتا تکلیفاً یعنی کوئی حکم فی ہے کمال الانسان و سعادت، جس حکم میں جس تکلیف میں جن احکام میں انسان کا کمال اور اس کی سعادت تھی. وبہ قوام حیاتہ المادیۃ والمعنویۃ والدنیویۃ والاخرویۃ، اور اسی جو ہے وہ تکلیف اور حکم کے ذریعے اس کی حیات مادی جو ہے وہ یہ ہماری جو زندگی ہے اس کا قیام تھا، معنوی کا یا اس دنیا کا یا آخرت کا، تو اس کو ایسے نہیں چھوڑا. کما انہ لا یکلف نفسا فوق طاقتها، اور اسی طرح ایسا کوئی حکم دے جو اس کی طاقت سے بالا تر ہو، جس کو وہ انجام نہ دے سکتا ہو، ایسا بھی کوئی حکم نہیں دیا ہے. یا تو اس کی مادی دنیا ختم ہو جاتی یا اس کی معنوی دنیا ختم ہو جاتی، ایسی بھی کوئی تکلیف نہیں دی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قوانین اسلامی ہے، کلی بات کر رہا ہوں، قوانین اسلامی جتنے بھی ہیں ان پر ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہمارے حق میں صحیح نہیں ہے. ہاں منتہا چونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، جس کو میں قانون اسلامی سمجھ رہا ہوں، جس چیز کو میں حرام سمجھ رہا ہوں، حقیقت میں ہو سکتا ہے حرام نہ ہو، وہاں آپ تطبیق میں اشکال کر سکتے ہیں. کہ فرض کریں کہ جو ہے جیسے کہ مثلا مختلف فی ہے، کچھ لوگوں کے ہاں نبیذ حرام ہے، کچھ لوگ ہاں نبیذ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ مثلا خرگوش حرام ہے، کچھ کے ہاں حرام نہیں ہے. ایسی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن بذات خود کلی جو ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. نمبر 3 العدل الجزائی وانہ تعالی لا یساوی بین المصلح والمفسد والمؤمن والکافر فی مقام الجزاء. یہاں پہ آگا تقی صاحب کا جملہ، سید تقی کا جو ہے نا وہ جملہ یہاں پہ یہاں آتا ہے، تقی نقوی صاحب کا جملہ کہ عدل جزائی کی تعریف یہ ہے کہ خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کو جنت بھیجے اور کافر کو جہنم بھیجے. ٹھیک ہے، ہاں کافر کو اگر جنت بھیجتا ہے لطف کر کے تو الگ بات ہے، لیکن مومن کو جہنم بھیجے یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ سوال آیا تھا، سوال بنایا تھا نا، پھر اس پہ اعتراض آتا آیا خدا جو ہے نا نقل کفر نباشت، آیا خدا کر سکتا ہے اس طرح، ان کا اسٹائل بھی تھا، آیا خدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہ امام حسین کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں، میری بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا آپ کو دیکھ کے کلپ کاٹ کے نہ چڑھا دیں کہ امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنم بھیج دے اور یزید کو جنت بھیج دے. خدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ خدا کے بس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قدرت میں ہے یا نہیں ہے؟ یا خدا کی قدرت سے باہر ہے؟ کیا کہتے ہیں؟
قدرت میں تو ہے لیکن عدالت کا تقاضا نہیں ہے جی. تو یہاں پہ بحث قدرت سے نہیں ہے. ہمیشہ ہم جو ہے نا وہ دوبارہ آپ تو چونکہ اس سے بالا تر ہیں مطالب جو ہے نا ہمیں مکس ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جب ہم کر سکتا ہے تو خدا قادر ہے, کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی مرضی ہے جنت والے کو جہنم الٹ پلٹ کر دے جو ہے نا, وہ کیا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو بحث قدرت خدا میں نہیں ہے کہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. قدرت کے ساتھ ساتھ خدا کی باقی جو صفات ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہو سکتا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ خدا یہ نہیں کر سکتا, دونوں جواب صحیح ہیں. خدا کر سکتا ہے, خدا کر سکتا ہے, اور دوسری مرتبہ کہتے ہیں خدا نہیں کر سکتا. دونوں جواب صحیح ہیں, یہ غلط ہیں. صحیح. دوبارہ سوال کرتا ہوں کہ مثلا یوں ہم مثال لیتے ہیں, مومن کو جہنم بھیجے اور کافر کو جنت بھیجے, خدا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. دوسرا جواب کہ ہاں نہیں کر سکتا. دونوں صحیح ہیں. کیوں؟ جب کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہم عقلی بات کر رہے ہیں کہ عقلی کوئی محال نہیں ہے. عقلاً یعنی اس سے کوئی شرک اور اجتماع نقیضیں لازم نہیں آ رہا ہے. خدا کی قدرت کی اگر ہم بات کریں تو مشکل نہیں ہے, یہ مقام تصور کے حد تک. دوسرا خدا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا مطلب ہے کہ مجبور ہے, نہیں کر سکتا کی جو ہم بات کرتے ہیں, نہیں خدا کر ہی نہیں سکتا تو آیا جب خدا کی طاقت اور قدرت سلب ہو جائے گی؟ نہیں کر سکتا عدل کے حساب سے. خدا کی عدالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ خدا اپنی عدالت کے خلاف کام کرے. واضح ہے؟ تو لہذا یہاں پر عدل جزائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسی کے حساب سے دے دے. یہاں سوال ایک وقوع کے بارے میں, ایک امکان کے بارے میں. پہلا والا سوال امکان کے بارے میں, کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے ممکن ہے لیکن کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ نہیں ہوا نہیں. آپ کہیں کہ دوسرا جو ہے نا وہ عقلی نہیں ہے لیکن امکان آپ وقوعی کہیں, محال وقوعی کہیں, محال جو ہے نا وہ عادی کہیں, اس سے جو کرتے ہیں. عادی تو نہیں لیکن وقوعی ہوگا. وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يُسَاوِي بَيْنَ الْمُصْلِحِ وَالْمُفْسِدِ. مصلح اور مفسد کو یعنی یہ بحث آتی ہے اس میں جو ہے نا وہ آپ ملتفت رہیں کہ مثال کے طور پہ خداوند قدوس جو ہمیں جنت بھیج رہا ہے, مثال کے طور ہم نماز پڑھتے ہیں جو جاتے ہیں, مثلا جنت جو ہمیں دے رہا ہے یا ہمیں جو مقامات مل رہے ہیں, یہ جتنی ہمیں نعمات عطا ہو رہی ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم خدا کی اطاعت کر رہے ہیں, تو یہ اس کا بدلہ ہے یا خدا کی طرف سے الطاف ہے, تفضل ہے. یہ تفضل ہے. دو نظریے ہیں. کیا ہے؟ دو نظریے ہیں. کہتے ہیں اگر خدا نہیں دیتا تو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن خدا نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اب یہاں پر جو ہے نا یہ گویا کہ جزا بن گئی ہے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے لیکن اکثر علماء مانتے ہیں کہ نہیں, یہاں پہ کیا ہے؟ فضل ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح مثال ایک بندے کو جو ہے نا ہم دہاڑی پر لے کے آتے ہیں, سارا دن آپ ہمارے پاس کام کریں گے, کس بات پر؟ کہ آپ کو ہم روٹی کھلائیں گے. تو اس طرح ہوا کہ آپ کو روٹی ہم دیں گے اور سارا دن آپ ہم, اور واپسی پہ آپ کو اس کو جو ہے نا وہ پیسے دے دیتے ہیں. تو یہ جو پیسے دینا ہے وہ جزا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ فضل ہے. اس طرح یہ نظریہ اس میں لا یساوی بین المصلح والمفسد والمؤمن والکافر فی مقام الجزاء بل یجزی کل انسان بما کسب, بلکہ جو ہے وہ جس طرح وہ کماتا ہے, جو اس کے اعمال ہوتے ہیں اسی کے حساب سے اس کو خدا جزا دیتا ہے. فیجزی المحسن بالاحسان والثواب, جو محسن ہے نیکی کرنے والا ہے, محسن سے نیکی کرنے والا ہے, اس کو احسان اور ثواب سے جزا دیتا ہے. والمسی بالعقاب, جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو عقاب دیتا ہے. کما انہ تعالی لا یعاقب عبدا علی مخالفت التکالیف الا بعد البیان والابلاغ. اسی طرح جو ہے نا وہ بیان اور ابلاغ کے بعد, ایک شخص کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حرام ہے اور اس نے اس کو ارتکاب کیا تو اس پر بھی اس کو سزا نہیں ہوگی. واضح ہے. الملازمۃ بین الحکمت والعدل, یہ مطلب جو ہے نا وہ آسان ہے. حکمت اور عدل کے درمیان آپس میں ملازمہ ہے. ملازمہ ہے کہ مطلب ہے کہ حکمت سے مراد حکمت عملیہ اور فعلیہ ہے. ٹھیک ہے, اور خود جو ہے نا وہ عدل بھی ایک فعل ہے, خدا کا فعل خارجی ایجاد, اور حکمت بھی جو کہ ہم نے فعل سے مربوط کر دیا. تو لہذا ہم نے حکمت کی تعریف کیا کی تھی, مثلا محکم اور متقن, یہ ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, اور عدل کی ہم نے مانا, عدل کا کیا تھا, اسی شے کو خاص مورد کے حساب سے جو ہے نا رکھنا. تو لہذا اگر ایک چیز اپنے حساب سے ہو تو وہ محکم ہی ہوگی, جو محکم ہوگی وہ اپنے خاص مورد ہوگی. تو لہذا ان کے درمیان ملازمہ ہے. یہی ہے.
ان الحکمت الفعلیۃ والعدل المتلازمان فإن لازم اتقان الفعل، فعل اگر متقن ہو، واحکامہ کون ہو واقعا فی موضعہ اللائق بھی، جو اس کے لائق ہوگا، کما ان لازم کون الفعل واقعا فی موضع المناسب کون محکما و متقنا، ومن ہنا نرى ان المتکلمین یردفون العدل بالحکمت فی ابحاثہم، متکلمین جو ہے نا وہ اس کو مترادف مانتے ہیں، ردیف اور ساتھ لے کے آتے ہیں عدل اور حکمت کو اپنی ابحاث میں. نحن اذا قال عبد الجبار المعتزلی نحن اذا وصفنا القدیم تعالی بانه عدل یعنی عادل حکیم، اس عدل اور حکیم سے مراد کیا ہے؟ فالمراد به انه لا يفعل القبیح او لا یختارہ، نہ قبیح کو انجام دیتا ہے نہ اس کو اختیار کرتا ہے، ولا یخل بما هو واجب علیہ، جو اس پر واجب تھا اس کی بھی کوتاہی نہیں کرتا ہے، وان افعالہ کلها حسنۃ. وقال شیخ مفید العدل الحکیم هو الذی لا یفعل قبیحا ولا یخل بواجب، ایک ہی بات ہے. وقال سدید الدین الحمسی، سدید الدین حمسی فرماتے ہیں کہ الکلام فی العدل، یہ محمود ابن علی الحمسی الرازی ہیں، محمود ابن علی الحمسی الرازی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اچھے عالم دین تھے، مکہ میں کافی رہے، اور پھر جو ہے نا وہ مکہ سے کیا کہتے ہیں واپسی پر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے المنقذ من التقلید. ٹھیک ہے، المنقذ منقذ من التقلید، ان کی کتاب جو ہے کیا ہے؟ المنقذ من التقلید والمرشد الی التوحید. یعنی اگر اس کا آدھا نام لے لیں تو ہمارا ذہن فوراً جو ہے نا وہ اخبار کی طرف چلا جاتا ہے. المنقذ من التقلید، جی، المنقذ یعنی بچانے والا، تقلید سے بچانے والا، یعنی تقلید سے نکالنے والی کتاب. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ تقلید یعنی مجتہدین کے خلاف ہے. والمرشد الی التوحید، والمرشد الی التوحید یعنی اصول دین میں اور عقائد میں جو ہے نا آپ بجائے دوسروں کی باتوں کے چلیں، خود جو ہے نا یہاں پہ آ جائیں ابحاث کریں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی اس طرح جو ہے نا وہ. اور یہ ایک میں ہے کہ شیخ طوسی کے شاگرد رہے ہیں، ان کے حلقہ درس میں آتے تھے شیخ طوسی جو ہے نا وہ 400 اور کتنے متوفا ہے؟ 50 میں یا 60 میں؟ 460 میں میرا خیال ہے، 460 میں جو ہے نا وہ متوفا ہے. اسی طرح تو اس اعتبار سے یا تو یہ اس طرح ہے، یا جو ہے نا وہ 600 میں متوفا ہے، تو لہذا جو ہے نا یہ بہت پرانا ہے، یہ تقلید اور اخباری اور بعد والا چکر بعد میں ہے. الکلام فی العدل کلام فی افعال تعالی وانها كلها حسنۃ وتنزیحہ عن القبائح وعن الاخلال بالواجب فی حکمت. یہ جو ہے منقذ 2 جلدوں میں کتاب ہے اور اچھی جو ہے نا وہ اصول کی عقائد کی کتاب ہے. دلائل عدلہ تعالی وحکمتہ، ان العدل والحکمت من الاوصاف الکمالیۃ واللہ تعالی بما انہ واجب الوجود بالذات واجب جمیع الکمالات الوجودیۃ. وہی جو ہم نے صغرا کبرا بیان کرتے ہیں کہ عدل اور حکمت اوصاف کمالیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی کمال ہے وہ اول درجے کا وہ کس کے پاس ہوگا؟ خدا کے پاس ہوگا. تمام کمالات کا جو ہے نا وہ ہے اس کے. وَأَن كُلِّ نَقْصٍ وَقَبْحٍ فَوَاجِبُ الْوُجُودِ تَعَالَى يَعْلَمُ مِنْ ذَاتِهِ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِعِلَلِهِ وَأَسْبَابِهِ وَيَفْعَلُ نِظَامَ الْأَتَمِّ لِغَايَةِ حَقِيقَتِهِ. یہ سارا جو ہے نا وہ اس کو عبارت دینے سے یہ ہے. اچھا، اگر عادل نہ ہو تو اس کے مد مقابل کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا. اور ظلم کیا ہے؟ قبیح ہے. ٹھیک ہے، اگر ظلم کبھی ہے تو پھر اس صورت میں خدا جو ہے نا وہ اس کو انجام نہیں دے سکتا. اچھا، عادل کا ضد کیا ہے؟ نقیض. یہ اس پہ دقت کریں، کچھ لغت والے اس کو جو ہے نا وہ نہیں مانتے. وَإِمَّا نَاشٍ عَنْ جَهْلِ الْفَاعِلِ بِجَهَةِ الْحُسْنِ وَالْإِتِّقَانِ. یہ ساری آیات ہیں، آگے جو ہے نا آپ اس کو دیکھ لیں، اس کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. آگے جو ہے نا ہم آ جاتے ہیں الفصل الثانی التحسین والتقبیح العقلیان. حسن و قبح عقلی اصول ثانی، حسن و قبح عقلی یعنی اصول ثانی، مستقلات عقلی اور غیر مستقلات عقلی. یہ بھی یہاں پہ آسان ہے، شروع سے جو ہے نا وہ ہمیں شاید مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب اصول ثانی ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آئے گا. اصول ثانی کی بات جو ہے نا حسن و قبح عقلی کی بات کرتے تھے کہ کیا ہے ان کو کیسے ہے. اب جو ہے نا یہاں پہ کہتے ہیں حسن و قبح عقلی کی جب ہم بحث کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ کہ خدا جو ہے نا وہ عادل ہے، کبھی کو انجام نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، ظلم کبھی ہے، فلاں چیزیں جو ہے نا وہ کبھی ہیں، ہمیشہ جو کام انجام دیتا ہے وہ ہوتا ہے.
یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز حسن ہے، یہ چیز کبھی ہے، کہ ہم کہیں کہ خدا اس کو انجام دے سکتا ہے، اس کو انجام نہیں دے سکتا ہے. تو کہنے والوں نے کہا کہ بھائی ہم عقل سے پوچھیں گے. تو یہاں پر اختلاف ہوا، کہتے ہیں بھائی عقل کو کیا پتا کہ یہ چیز جو ہے نا وہ حسن ہے، یہ چیز جو ہے وہ کبھی ہے. عقل کو خدا بتائے گا تو پھر وہ اس کو پتہ چلے گا، ورنہ تو پتہ نہیں چلے گا. یہاں پہ اختلاف ہو گیا عدلیہ اور جو ہے وہ اشاعرہ کے درمیان. اشاعرہ نے کہا کہ حسن ہو قبح ہو عقلی ہے، یعنی حقیقت میں حسن و قبح و عقلی ہے بھی اور اس کو عقل درک بھی کرتی ہے. حسن و قبح عقلی ہے بھی اور اس کو درک بھی کرتی ہے. پوری بات جو ہے نا اصول والی آپ جو ہے نا وہ ذہن کر، جبکہ اشاعرہ کرتے ہیں کہ نہیں، حسن و قبح کو عقل درک نہیں کر سکتی. پھر آتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی سے مراد کیا ہے. کہتے ہیں حسن اور قبح ایک ہی معنی ہے، حسن وہی اس کا ایک معنی ہے اور قبح کا وہی ایک ہی معنی ہے، لیکن معیارات مختلف ہیں، ملاقات مختلف ہیں کہ ہم کس چیز کو حسن کریں، کس ملاق کے تحت. ملاق جو ہے نا وہ الگ ہے. بالکل جو ہے نا جس طرح آپ اس کو درک کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ایشیا، یہ جو ہمارا بر اعظم ہے، اس میں حسن کا معیار الگ ہے، اور جو ہے نا افریقہ بر اعظم، اس میں حسن کا معیار جو ہے نا وہ الگ ہے. وہاں پر بھی حسن ہے، یہاں پر بھی حسن ہے، لیکن ملاق کیا ہے؟ الگ ہے. تو معنی نفی میں یہ جو ہم حسن کی بات کر رہے ہیں، حسن کی بات کر رہے ہیں اور کبھی کی بات کر رہے ہیں، اس کے ملاق جو ہے وہ اصول میں 3 بیان کیے، یہاں پہ جو ہے نا 4 بیان کیے، پھر جو ہے نا ایک کو ارجاء دیا ہے دوسرے کی طرف، تو گویا کہ کوئی پھر 3 بن جاتے ہیں. واضح ہے؟ اس کو جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اسپیڈ سے جو ہے نا وہ. التحسین والتقبیح العقلیان قد تقدم ان العدل الحکیم هو الذي لا يفعل القبیح ولا يخل بالحسن. جو عادل اور حکیم ہے خدا، وہ کبھی کبھی کو انجام نہیں دیتا ہے اور کسی حسن کو نہیں چھوڑتا ہے. والتصدیق بثبوت هذه الصفۃ للباری تعالی مبنی. یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا کبیح کو انجام نہیں دیتا ہے اور کسی حسن کو نہیں چھوڑتا ہے، یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا اس طرح کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہ بات مبنی ہے علی القول بالتحسین والتقبیح العقلیین. اس قانون کو مان لیں کہ حسن و قبح عقلی ہے. فإن مفاد تلك المسألة أن هناك أفعالا يدركه العقل كونها حسنة أو قبيحة. کہ کچھ افعال اور اعمال ایسے ہیں کہ عقل درک کر سکتی ہے کہ یہ وہ حسن ہے یا کبھی ہیں. وَيُدْرِكُ أَنَّ الْغَنِي بِالذَّاتِ مُنَزَّهٌ عَنِ الصِّفَاتِ عَنِ الْاِتِّصَافِ بِالْقَبِیحِ. اور عقل یہ بھی درک کرتی ہے کہ جو غنی بذات ہے وہ پاک ہے قبیح کے اتصاف سے. وَفِعْلُ مَا لَا يَنبَغِي. اور کسی ایسے فعل کو انجام دے جو لا ينبغی ہو. وَمِنْ هُنَا يَلْزَمُنَا الْبَحْثُ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ضَوْءِ الْعَقْلِ وَالْكِتَابِ الْعَزِيزِ. فَنَقُولُ ذهبت العدلیۃ إلى أن هناك أفعالا يدرك العقل من صمیم ذاته. عدلیہ کا یہ نظریہ ہے کہ افعال ہیں جن کو عقل درک کرتی ہے من صمیم ذات، یعنی بذات خود. صمیم ذات ہی بذات خود، نہ کہ کسی شارع کے بتانے سے یا کسی کی رہنمائی سے، یعنی بذات خود. ومن دون استعانة من الشرع کہ انها حسنة وافعالا اخرى يدرك انها قبیحة كذلك. بذات خود درک کرتی یہ فعل حسن ہے، یہ فعل جو ہے وہ کبھی ہے، خدا بتاتا یا نہ بتاتا پھر بھی جو ہے نا وہ. قالت الاشاعرہ لا حکم للعقل من حسن الاشیاء وقبحها. عقل کے لیے کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ چیز حسن ہے یہ چیز کبھی ہے. فلا حسن الا ما حسنه شارع ولا قبیح الا ما قبحه شارع. جس کو شارع نے کہا ہے اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس کو برا ہے اس کو برا کہا ہے. والنزاع بین الفریقین دائر بین الایجاب الجزئی و سلب الکلی. یہ نقطہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے اشاعرہ کے درمیان اور معتزلہ کے درمیان، ایک طرف سلب کلی ہے اور ایک طرف ایجاب جزئی ہے. یعنی ایک دعویٰ جزئیت پر مبنی ہے، جزئی دعویٰ ہے، اور ایک دعویٰ جو ہے وہ کلی دعویٰ ہے. اشاعرہ کا دعویٰ ہے سلب کلی ہے، عقل ایک مورد بھی درک نہیں کر سکتی کہ یہ چیز حسن ہے جب تک خدا نہ بتائے. ایک مورد بھی آپ لے کے آئیں، عقل خدا کی مدد کے بغیر درک نہیں کر سکتی. اس کو کہیں گے ہم سلب کلی. اصلاً جو ہے نا وہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں ہر مورد درک کرتی، اس طرح دعویٰ ہے نہیں، جزئی ہے. ہاں کچھ موارد تعبدیات ہیں، نہیں پتا کہ نماز میں کیا مصلحت ہے کیا حسن ہے مثلا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک مورد کو بھی در نہ کرے. جیسے کہ مثلا عدل ہے، در کر رہی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے حسن ہے. تو لہذا ہمارا دعویٰ جزئیت کا ہے، نہ کہ آپ کہیں کہ بھیا وہ تو عقل کو پتہ نہیں فلاں چیز
تو وہ پتہ نہیں ہے نا. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہر چیز کا پتہ ہے؟ تو لہذا ہمارا دعویٰ ایجاب جزئی ہے. فالعدلیۃ یقولون بالاول یعنی ایجاب جزئی والاشاعرۃ بالثانی یعنی سلب کلی کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں. ملاقات الحسن والقبح لا شک ان للحسن والقبح معنی واحدا. یہ دیکھیں کہ حسن کی ایک ہی معنی ہے اور حسن کی اور قبح کی بھی ایک ہی معنی ہے. انما الکلام فی ملاک کون شیء حسنا او قبیحا وهو یختلف باختلاف الموارد. شے جو حسن ہوتی ہے یا قبیح ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ فقط ذکر للحسن والقبیح ملاقات وہی. 4 ملاقات یہاں بیان کیے ہیں. عبارت جو ہے ہم نہیں پڑھیں گے، صرف اس کی ہیڈنگ پڑھیں گے چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں. ضرورت میرا خیال ہے نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ضرورت ہے جی. سب سے پہلے جو ہے نا وہ ملائمت و طبع و منافرت ہوں، یعنی ایک چیز ہمیں کیوں حسن لگتی ہے؟ کیونکہ ہماری طبیعت سے جو میل کھاتی ہے. وہ چیز جو ہے نا وہ ہماری طبیعت سے میل کھاتی ہے. وہی مثال لے لیں، بعض لوگوں کو اسپائسی جو ہے نا وہ مرچی والا کھانا بڑا ٹیسٹی لگتا ہے اور بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ نہیں لگتا ہے. تو لہٰذا ایک ملائم طب ہے اور ایک ملائم طب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی بعض بندوں کو گانے کی آواز مثلا کوئی اور مثال نہیں ملی نہیں گناہ کے اعتبار سے ایک لحاظ کبھی ہے نا، ایک لحاظ سے مثلا اس کی مزاج کے اعتبار سے تو مثلا ٹھیک ہے جی. کوئی مثال یہ چونکہ اس میں وہ طبیعت کے ہر ایک کی طبیعت کے حساب سے ہم کچھ نہیں ویسے میں نے ایک نیت کی ہے، اچھی نیت ہے، لیکن آپ دن بتائیں جو ہے نا وہ پورے کلاس کو جو ہے نا مل کے ہم کھانا کھلائیں گے. لیکن کب بتائیں جو ہے نا وہ جب ہماری پوری کلاس بناؤں گا میں خود جو ہے نا وہ بکرا یا مچھلی. بکرا انشاءاللہ. ہاں رات کو کہاں گوشت ہوتا ہے؟ رات کو ٹھیک ہے میرے رات اچھا جی. تو طبیعت سے جو ہے نا وہ ملائم ہے گوشت کھانا، اس وجہ سے جو ہے. فالمشہد الجمیل بما انہ یلائم طب حسن، کیونکہ مشہد جمیل جو ہے وہ خوبصورت منظر، مشہد الجمیل جو ہے نا وہ ویو جو ہے نا وہ طبیعت کو صحیح لگتا ہے، اس وجہ سے حسن ہے. کما ان المشہد المخوف یعنی ڈرانے والا بما انہ منافر لطب قبیح ومثلہ الطعام اللذیذ وصوت الناعم. طعام والی مثال بھی آ گئی، صوت نائم والی مثال بھی آ گئی. البتہ صوت نائم میں جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کہا خواتین کبھی بھی جو ہے نا وہ نامحرموں سے میٹھی آواز بات نہ کریں. فإنہما حسنان کما ان الدواء المر، مثلا کڑوی دوا ہے، ونہیک الحمار قبیحان، کڑوی دوا اور جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ گدھے کا جو ہے نا بومبو کا جو ہے نا وہ یہ کیا کرنا ہے. نمبر 2 موافقت الغرض والمصلحت و مخالفتہما. کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے نا ہماری غرض کے موافق ہے، ٹھیک ہے، میرا اس میں فائدہ ہے تو وہ مجھے چیز اچھی لگے گی، بے شک پوری دنیا کو غلط لگے لیکن مجھے اچھی لگے گی. بالکل. اور ایک چیز اگر میری غرض کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، تو سب کو اچھی لگے لیکن مجھے کبھی لگے گی. تو لہذا موافقت غرض ہونا ملاک ہے کس کا؟ حسن ہونے کا، حسن ہونے کا، اور جو ہے مخالف غرض ہونا ملاک ہے کبھی ہونے کا. انسان کے لحاظ سے وہ حسن اور کبھی الگ ہو گیا. جی یہ پھر اسی طرح ہے نا، یہ چونکہ پھر کلی نہیں ہے. جس طرح وہ ہم نے مثال دے دی اس کی پہلے والے میں بھی کہ ہر چیز کے لیے جو ہے نا وہ الگ الگ، ایک ہی چیز ایک کے لیے حسن ہے، دوسری چیز دوسرے کے لیے جو ہے نا وہی چیز دوسرے کے لیے کبھی ہے. نہیں یہ موارد جو ہے نا وہ شخصی اور جزئی کے طور آتے ہیں جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ احکام جو عقلیہ اور کلیہ ہوتے ہیں اس پہ ہم جاتے ہیں، یہاں پہ جانا ہے. ٹھیک. اب البتہ یہاں پر یہ مصلحت اور جو مفسدہ ہے اس کی 2 قسمیں، ایک مرتبہ شخصی ہے اور ایک مرتبہ نوعی اور کلی. اگر شخصی ہو تو پھر وہی تقریباً اس کی بازگشت ہے، لیکن اگر نوعی ہو تو پھر یہ چوتھی قسم میں جائے گا جس کو ہم جو ہے نا بیان کریں گے. اما شخصیان و اما نوعیان. فقتل عدو الانسان يعد حسنا عنده، مثلا دشمن کو قتل کرنا اس کے لیے حسن ہے، لانه موافق لغرضه، کیونکہ اس نے دشمن کو مار دیا اب جو ہے نا وہ یہ آزاد ہے. ولکنه قبیح لاصدقاء المقتول واهله، جس کو قتل کیا ہے. یعنی آپ جو ہے مثال کے طور پہ دیکھ لیں، ہم یہ بہت زیادہ واقع ہوتا ہے کہ
ڈاکو جو ہے نا، وہ ڈاکو جب ایک مر جاتا ہے تو سب لوگ علاقے والے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ڈاکو مثلا مر گیا، لیکن اس ڈاکو کے جو اہل خانہ ہے باقی جو مثلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے نا مسئلہ ہو گیا. لمخالفته لاغراضهم ومصالحهم الشخصیتی هذا فی المجال الشخصی. واما فی المجال النوعی، اگر نوعی بات کریں فان العدل بما انه حافظ لنظام المجتمع، معاشرے کے نظام کو حفاظت کرنے والا ہے عدل، ومصالح النوع فهو حسن، وہ حسن ہی ہوتا ہے. وبما ان ظلم، ظلم جو ہوتا ہے حادم للنظام، ہمیشہ جو ہے نا نظام کو ختم کرتا ہے. اس لیے مولا کا کیا فرمان تھا کہ حکومت کفر سے چل سکتی ہے، شفر سے چل سکتی ہے لیکن کفر سے، ظلم سے نہیں، ظلم سے نہیں، کیونکہ ظلم کی وجہ سے نظام برباد ہو جاتا ہے. مثلا یہ جو پاک و ہند کی تقسیم کے وقت مثلا جس کو جو آتا تھا وہ چیز اٹھا لیتا تھا، کسی کا گھر جو مثلا اتنا جو ہے وہ کہ کوئی چیز باقی نہیں جو ہے نا وہ بچی تھی بہت جن. وہ مخالف حتیٰ کہ جو حاکم ظالم ہی، حاکم جو ہے نا وہ جابر ہی کیوں نہ ہو، ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حد تک ظلم نہ ہو کہ جس سے نظام خراب ہو جائے، پھر بھی ایک اگر اس کے پاس نظام ہے تو بھی جو ہے نا وہ چل سکتا ہے، لیکن وہ ظالم اس معنی میں نہیں کہ جو اس معنی میں ہے، یعنی ڈکٹیٹر جو ہے نا وہ خود کو بغیر کسی کیا کہتے ہیں ووٹنگ کے اپنے آپ کو اس نے حاکم بنایا ہوا ہے. وہ مخالف لمصلحتنا فهو قبیح. اچھا دو ہو گئے. تین، کون الشیء کمالا للنفس او نقصانا له، ایک چیز حسن ہے چونکہ نفس کے لیے اس کا وہ کمال شمار ہوتی ہے، اور قبیح ہے چونکہ نفس کے لیے اس کے ہے نقص شمار ہوتی ہے. کل علم والجہل فالاول زین لها، پہلا جو علم ہے وہ زینت شمار ہوتا ہے نفس کے لیے، وثانی شین، اس کے لیے جو ہے نا وہ آر شمار ہوتا ہے، شین یعنی آر. ومثلهما الشجاعۃ والجبن والجبن، شجاعت ہے یہ نفس کے لیے جو ہے نا وہ زینت ہے، اور اس طرح جبن جو ہے وہ بزدلی اس کے لیے آر ہے. وغیرهما من الکمالات النفس و نقائصها. نمبر 4، ما یوجب مدح الفاعل وذمه عند العقل، یعنی ایک ایسی خوبی، یعنی ایک خوبی نہیں، ایک ایسا فعل، کیونکہ ہمارے افعال و بحث، ایک ایسا فعل کہ جس کے کرنے سے یہ شخص عقلاء کے نزدیک ممدوح ہو جائے، اس کی مدح ہو جائے تو یہ حسن شمار ہوگا. اور ایک ایسا فعل کہ جس کے کرنے سے عقلاء کے نزدیک اس کی مذمت کی جائے تو وہ فعل اس اعتبار سے کیا بنے گا؟ حسن اور قبیح بنے گا، مدح کے اعتبار سے، کیونکہ اس کی مدح کی جا رہی لہذا اچھا ہے. وذالک بملاحظۃ الفعل من حیث انہ مناسب لکمال وجودی للموجود، اس لحاظ سے کہ وہ جو فعل چونکہ وہ مناسب ہے ایک ایسے کمال کے ساتھ جو کسی موجود میں ہونا چاہیے. العاقل المختار، مثلا وہ عاقل بھی ہے مختار بھی ہے، اور نقصان لہو، یا وہ فعل اس کے لیے نقص شمار ہوگا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ عاقل ہے مختار ہے پھر اس فعل کو انجام دیتا ہے، اور فعل ایسا ہے جو اس کے لیے کمال کے بجائے نقص شمار ہوتا ہے تو وہ کبھی ہوگا. فیستقل العقل بحسنہ ووجوب فعلہ او قبحہ، عقل مستقلاً کہے گی کہ بھئی یہ حسن ہے اور اس کو انجام دینا چاہیے، یا کبھی ہے تو اس کو ترک کرنا چاہیے، واجب ہے. وہذا کما اذا لاحظ العقل جزاء الاحسان بالاحسان، مثال احسان کے بدلے میں احسان کرنا عقل کہتی ہے کہ اس کو ہونا چاہیے. فیحکم بحسنہ وجزاء الاحسان بالاساءۃ فیحکم بقبحہ، لیکن اگر نیکی کے بدلے برائی کرے تو عقل اس کو کبھی جانتی ہے. فالعقل فی حکمہ ھذا لا یلاحظ سوى ان بعض الافعال کمال للموجود الحی المختار وبعض الاخر نقص لها، کہتے ہیں اس عقل جو ہے فی حکم ہی ھذا لا یلاحظ سوا، عقل دیکھتی ہے کہ سارے کے سارے افعال کو نہیں کہتی کہ ہاں یہ حسن ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کچھ افعال کو دیکھتی ہے کہ یہ کمال ہے اس موجود کے لیے، حی مختار کے لیے، تو لہذا حسن ہے، اور بعض کیا ہے اس کے لیے نقص ہے، فیحکم کہ وہ کبھی ہے، فیحکم بحسن الاول و قبح ثانی. تعین و محل النزاع، کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہو گیا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جو آپ عباس پہلے اصول میں پڑھ چکے ہیں، ہم اس کو تکرار اور ان کو ریپیٹ نہیں کرنا.